لله الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و معزز حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہم کو دیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ سب یا تو عبادات ہیں، یا تو معاملات ہیں، یا معاشرت کے قبیل سے ہیں، اخلاقیات اور عقائد کے قبیل سے. لیکن اللہ رب العزت کا ایک حکم ایسا ہے جس کا تعلق عبادات سے بھی ہے اور اس کا تعلق معاملات سے بھی. وہ چیز ایک طریقے سے عبادت بھی ہے اور ایک طریقے سے معاملہ بھی ہے، اور وہ ہے نکاح. اللہ رب العزت کا جو حکم نکاح ہے، اس کو فقہائے کرام نے عبادت بھی شمار کیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی ایک عبادت بھی ہے اور یہ ایک طریقے سے معاملات کے قبیل سے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہم کو دیگر تمام معاملات اور تمام عبادات کے طریقے، اس کا نہج اور اس کی سنتیں ہم کو دی ہیں، ایسے ہی نکاح کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں. جس طرح دیگر احکام میں سنتیں ہیں، ایسے بھی نکاح کے اندر بھی سنتیں ہیں. جو طریقہ اور جو نہج اور جو سنتیں نکاح سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، اگر ہم اس طریقے سے اپنا نکاح کریں، اپنے بچوں کا نکاح کریں اور اس طرز پر نکاح کو آسان بنائیں تو بہت ساری خرابیاں جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. بہت ساری برائیوں کی جڑ اور بہت ساری برائیوں کا پھیلنا، ان کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہمارے اپنے معاشرے میں نکاح کا بہت زیادہ مشکل ہو جانا ہے. ہم نے اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو جو دشوار کر دیا ہے، نکاح کو ایک مشکل چیز بنا دی ہے، یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نکاح کا اتنا مشکل طریقہ نہیں دیا تھا جتنا ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. ہمارے اپنے معاشرے میں نکاح کی صورت بالکل بدل گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی دی ہوئی شریعت میں جو نکاح تھا وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہم نے بالکل اس کا نقشہ ہی بدل دیا ہے. نکاح کو جتنی اہمیت کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں آپ کو کہیں پر بھی اس طرح سے نکاح اور شادی نہیں ملے گی جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نکاح کر لینا کتنا آسان تھا، آپ لوگ اس حدیث شریف سے سمجھ سکتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
فلما كفلنا كنا قريبا من المدينة فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب مدینہ سے قریب پہنچے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد گھر جانے کی اجازت چاہی اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یا رسول اللہ انی حدیث عہد بعرس، میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے، میں جلد گھر جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے دریافت کیا ہل تزوجت، کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا اس بات کا کہ حضرت جابر کا نکاح ہو گیا. حضرت جابر آپ سے بہت قریب رہنے والے صحابہ میں ہیں. جو صحابہ اکثر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا نکاح ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں. اس سے ہم لوگ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ نکاح کو اور شادی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور ہم لوگ کتنی اہمیت دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ان کے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے اور کوئی ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا نکاح اور شادیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا اور آپ معلوم ہونے پر ناراض نہیں ہوئے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست احباب میں کسی جاننے والے نے، کسی تعلق والے نے نکاح کر دیا، شادی کر لی، ہم کو نہیں پوچھا تو ہمارا سر آسمان پر چڑھ جاتا ہے کہ مجھ کو نہیں پوچھا. پھر اس سے آپ زندگی پر بات نہیں کریں گے، اس سے قطع تعلق کر لیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. ہم نے سنتیں صرف عبادات میں سیکھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہے. معاملات میں، معاشرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں اس کا ہم کو ذرہ برابر بھی علم نہیں. بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے دوست احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے اس لیے خفا ہیں کہ شادی میں ان کو نہیں پوچھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی جب معلوم ہوا کہ ان کا نکاح ہو گیا. ایسے ایک صحابی کا واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی صحابی کا واقعہ آپ کو ملے گا کہ ان کا نکاح اور شادی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں نکاح کو آسان بنایا جائے. جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں نکاح جتنا آسان ہوگا اتنا زیادہ گناہ ختم ہوں گے، گناہ کم ہوں گے، زنا کم ہوں گے. بہت سارے گناہوں کا، بڑے بڑے گناہوں کے ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نکاح کے اندر اپنے بچوں کی بہت تاخیر کرتے ہیں. تاخیر سے گناہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے نوجوان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتلاتی ہے کہ وقت پر نکاح کرنا یہ والدین کے اوپر حق ہے. اگر اپنا حق ادا نہیں کریں گے وہ گنہگار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن عباس دونوں صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه، جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو سب سے پہلا حق اس کے اوپر یہ ہے، والد کے اوپر، کہ وہ اس کا نام رکھے، اچھا سا نام رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اچھا نام رکھیں، الٹا سیدھا نام نہ رکھیں. دوسرا وَأَدَّبَهُ، دوسرا حق والد کے اوپر یہ ہے اس کی تربیت کرے، اس کو ادب سکھلائے. ابھی ہم لوگ نام بھی الٹا سیدھا رکھ دیتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے اور تربیت بھی نہیں کرتے، دونوں حق ادا نہیں کرتے. تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے لیے 25 سال 30 سال کی عمر کی قید نہیں لگائی. وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جہاں وہ بالغ ہو جائے وہاں اس کے رشتے کا انتظام کریں.
اس کا نکاح کر دے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن بَلَغَ وَلَمْ نُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اگر بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور والد نے نکاح نہیں کیا، وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوا، اس کا گناہ اس کے والد پر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا، اس لیے کہ اس کا حق تھا کہ بالغ ہونے کے بعد اس کے نکاح کا انتظام کرے، اس نے نہیں کیا۔ اس لیے نکاح کے اندر جلدی کی جائے، اپنے بچوں اور بچوں کے نکاح میں جلدی کی جائے۔ جتنا جلدی کریں گے، جتنا آسان کریں گے، اتنا گناہ معاشرے سے کم ہوگا۔ ہم نے نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مشکل نکاح ہم کو نہیں دیا۔ معاشرت کا دین سیکھیں، معاملات کا دین سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نکاح کس طرح کرنے کے لیے کہا ہے، اس طرح نکاح کا رواج دیں۔ آپ اگر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر ہم کو کیا کیا چیزیں دی۔ ایک آدمی اگر نکاح کرنا چاہے شریعت کے موافق تو اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ صرف مہر کی ادائیگی پر قادر ہو۔ لڑکے کے ذمے اللہ رب العزت نے مہر کی ادائیگی رکھی ہے، وہ مہر کی ادائیگی پر قادر ہو۔ گھر لا کر کے بیوی کو رکھنے پر قدرت رکھتا ہو، اتنا گھر ہو کہ بیوی کو رکھ سکے، اس کو کھلا سکے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نفقہ اور سکنا، اس کے رہنے کا خرچ، اس کے رہنے کی جگہ شوہر کے ذمے ہے۔ اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نکاح کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈالی ہے جو واجب کے قبیل سے ہے۔ مزید ایک چیز سنت ہے جو ولیمہ ہے۔ کوئی شخص مہر ادا کر دے، نفقہ فتنے پر قادر ہو اور ولیمہ اپنی بساط کے مطابق کر سکتا ہو، وہ نکاح کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح پر قدرت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کر لیں۔ نوجوانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ جو نکاح پر قادر ہو، مہر ادا کر سکتا ہو، نان و نفقے پر قادر ہو، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لیں۔ بہت زیادہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، اس لیے برائیاں اتنی عام ہو گئی۔ اور مشکل کیسے ہوتا ہے؟ ہم لوگ بنا ضرورت کا خرچ اپنے سر پر لے لیتے ہیں جو شریعت نے ہم پر نہیں رکھا ہے۔ جب کبھی بھی ہم اپنے آپ کو تکلیف سے زیادہ، جتنا اللہ رب العزت نے مکلف کیا ہے اس سے زیادہ کرنے جائیں گے، وہاں پر تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی ادائیگی کا حکم دیا، نان و نفقے پر قادر ہو اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، ولیمے کو سنت قرار دیا ہے۔ ولیمہ فرض یا واجب نہیں ہے، اور سنت بھی اپنی طاقت کے بقدر ہے۔ شریعت نے یہ لازم نہیں کیا ہے کہ اگر آپ نے 1000 لوگوں کے یہاں پر کھایا 1000 لوگوں کو کھلائیں۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے جو فاسد ہے۔ شریعت کی یہ سوچ نہیں ہے۔ شریعت نے ہم کو اپنی طاقت کے بقدر کا مکلف کیا ہے۔ اگر تمہارے اندر 10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت ہو، تم 10 لوگوں کو کھلا کر خوش رہیے۔ لوگ کیا کہیں گے وہ مت سوچو، لوگ بہت کچھ کہیں گے۔ شریعت نے ہم کو مکلف نہیں کیا ہے۔ ولیمہ شادی کے اندر کرنا سنت ہے، لیکن اپنی بساط اور طاقت کے بقدر، قرض لے کر کے نہیں کہ اپنی طاقت نہ ہو صرف بہت بڑا ولیمہ کیا جائے۔ عام طور سے شادیوں کے اندر تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لمبا چوڑا ولیمہ کرنا ہے۔ ابھی مہر پر بھی قدرت ہے، گھر لا کر رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن بڑا ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے 2 سال 3 سال 4 سال رک کر کے نکاح کریں۔ یہ والدین کی خرابی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پہلی شادی میں ہمارا یہ ارمان ہے، آخری شادی میں ہماری یہ تمنائیں ہیں۔ یہ سب شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم نے شادی میں تاخیر کی اور اتنی عمر میں لڑکا کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کا وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ ہم نے نکاح کے اندر تاخیر کی، اس لیے نکاح وقت پر کریں، نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کی مشکلات کو ختم کریں۔ جتنی چیزیں ہم نے اس کے علاوہ مہر کی ادائیگی، نان و نفقے کے علاوہ اور ولیمے کے علاوہ جتنی چیزیں شامل کر دی ہیں، سب کے سب غیروں کی طرف سے آئی ہوئی رسومات ہیں۔
हम लोग कहाँ से रस्म रिवाज का आगाज करते हैं? जहां पर रिश्ता पक्का होता है वहीं से रस्म रिवाज का आगाज होता है। एक दूसरे के वहां जब जाते हैं तो पैसा रखते हैं। शरीयत में नहीं है पैसा रखना बात पक्की करने के लिए। बहुत सारी बिरादरी के अंदर बहुत बड़े तरीके से मंगनी करने का रिवाज है, शरीयत में नहीं है। आप दो लोग बात कर लिए, रिश्ता मुकम्मल हो गया, अब आपको सिर्फ निकाह करने की जरूरत है। उससे पहले के जितने मराहिल हम लोग तय करते हैं सब रस्म रिवाज के कबील से, सब हमारे अपने इजाद किए हुए। वलीमा जरूरत से जायद अगर करते हैं शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती। मुसलमानों की तनज़्ज़ुली की और तंगदस्ती की माशी हालत खराब होने की एक वजह ये भी है कि हम लोगों के पास अगर जरा से पैसा ज्यादा आता है तो हम लोग आपे से बाहर निकल जाते हैं। आदमी को चाहिए कि चाहे फक्र फाकी की हालत हो, चाहे खुशहाली की हालत हो, खर्च करने में म्याना रवि इख्तियार करे, अपनी बिसात के मुताबिक खर्च करे, कभी माशी तंगी नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको मेरे रब ने हुक्म दिया है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमरनी रब्बी बितिस्किन, मुझको मेरे रब ने 9 चीजों का हुक्म दिया है। हदीस कुदसी है। उन 9 चीजों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले खशियतिल्लाह फी सिर्रि वल अलानिया, जाहिर में पोशीदा में अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ, व कलिमतुल अदल फिल गज़ब वर रिज़ा, इंसाफ की बात कहना, हक बात कहना, चाहे खुश हो चाहे गुस्से में हो, किसी भी हालत में हो, किसी को अच्छा लगे खराब लगे, आप हक बात कहिए। और तीसरे नंबर पर बयान फरमाया, वल कसद फिल फक्र वल गिना, चाहे फक्र फाकी की हालत हो चाहे मालदारी की हालत हो, खर्च करने में म्याना रवि इख्तियार करे, मुतवस्सित और एतदाल दर्जे में खर्च करे, बहुत ज्यादा इसराफ ना करे, फजूल खर्ची ना करे। हम लोग शादियों के अंदर बेइंतहा फजूल खर्ची करते हैं। जितने भी खर्च शरीयत के अहकाम के खिलाफ हैं सब फजूल खर्ची और इसराफ है। हमारी माशी हालत खराब होने की एक वजह यह है, आप 3 साल तक कमाए, एक बच्चे की शादी करके पूरा खत्म कर दिए, फिर 3 साल कमाए, फिर एक बच्चे की शादी करके पूरा खत्म कर दिए, तो आप कभी माशी एतबार से कभी नहीं हो पाएंगे, माशी कुव्वत कभी हासिल नहीं होगी। हम लोगों के तंगदस्ती और फक्र फाकी में रहने की एक वजह यह भी है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत थानवी कुद्दस सिर्रुहु फरमाते हैं कि मुसलमानों की माशी हालत खराब होने की एक वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करते हैं, फजूल खर्च करने में म्याना रवि इख्तियार नहीं करते। और फरमाते हैं कि जो चीज अपने बस में नहीं है उसके पीछे पड़ते हैं और जो अपने बस में है उस पर तवज्जो नहीं देते। फिर फरमाते हैं कि आमदनी को बढ़ाना ये हमारे बस की बात नहीं है, आमदनी को बढ़ाना हमारे बस में नहीं है, हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, और खर्च को कम करना ये हमारे बस में है, हम उसकी फिक्र नहीं करते। अगर आपके हफ्ते भर में 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं, आपके अंदर ये ताकत है कि आप उसमें से 200 बचा के 1800 खर्च करें, हम वो नहीं करते, बढ़ाने की फिक्र में रहते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझको ये हुक्म दिया है कि मैं चाहे तंगदस्ती में रहूं चाहे खुशहाली में रहूं, खर्च करने में म्याना रवि इख्तियार करूं। और फिर आगे इरशाद फरमाया, वअन असीला मन कतानी, मैं सिला रहमी करूं उससे जो मुझसे कता रहमी करे, वऊतिया मन हरमनी, मैं उसको अता करूं जो मुझको महरूम करे। ये हमारे और आपके मुआशरे के बिल्कुल, इसके हमारा मुआशरा इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम लोग शादियों में वलीमे में ऐसे लोगों को मदऊ करते जिन्होंने हमको बुलाया हो, जिन्होंने हमको दावत दिया हो, ऐसे लोगों को दावत देते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ जाते जो हमारे यहाँ पर आते हो, ऐसे लोगों से रिश्ते जोड़ते जो हमसे जोड़ते हो, ये तो हम बदला चुका रहे हैं। अगर हमको किसी ने दावत दी थी, हमने उसको दिया, तो आपने कर्ज अदा किया है। भाई दावत और सिला रहमी तो वो है कि आपको किसी ने महरूम किया उसको आप अदा करें। ये जिगर गुर्दे की बात है कि अगर आपको कोई नहीं पूछता आप उसको पूछें, आपसे कता ताल्लुक करता है आप उससे सिला रहमी करें, आपको महरूम करता आप उसको अता करें।
وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پر ظلم کرے، مجھ کو تکلیف دے، اس کو معاف کروں۔ میرے رب نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے۔ ہم لوگوں کی شادیاں ولیمے قرضے چکانے کے لیے ہوتی ہیں، جس نے ہم کو پوچھا ہم کو دیا، ہم لوگ اس کو مدعو کرتے ہیں کہ ہم نے بدلہ ادا کیا۔ شادی بیاہ کے اندر جو رسم و رواج ہیں ہمارے معاشرے میں، اس میں ایک چیز یہ ہے، جو ہم لوگ دعوت دینے کے بعد، ولیمہ کھلانے کے بعد، یا پھر لڑکی کی شادی ہے اس کے بعد وہاں پر پیسہ جمع کرنے کے لیے کافی قلم لے کر بیٹھتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے آپ کھلائیے، نہیں طاقت ہے مت کھلائیے، لیکن قلم کاپی لے کر کے وہاں بیٹھیے مت۔ وہ ہوٹل ہے، وہ دعوت نہیں ہے۔ میں اس کو ہوٹل کہتا ہوں۔ آپ ہوٹل میں کھائے اور 200 روپے دے کر نکل گئے، ولیمہ ہال میں کھائے وہاں پر کھا کر 200 دے کے نکلے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی کو ولیمہ کرنے کی، اپنی بچی کے وہاں پر کھلانے کی طاقت ہو خود سے بغیر کسی سے لیے ہوئے، تو اس کو چاہیے کہ کرے۔ نہیں طاقت ہے، شریعت نے مکلف نہیں کیا۔ میں نے کہا جہاں پر اپنی تکلیف سے زیادہ کام کریں گے وہاں پر تکلیف ہوگی۔ جتنا شریعت نے مکلف کیا ہے اتنا کریں گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس لیے اس رواج کو بھی ختم کرنا چاہیے جو ہم لوگوں نے غیروں سے لے لیا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح اور شادی بیاہ کی رسومات میں ایک بہت بڑی رسم جو جہیز کی رسم ہے، لڑکی والوں سے ایک بڑی مقدار میں جہیز کا سامان لینا۔ شریعت نے تمام تر اخراجات شوہر کے اوپر رکھے ہیں۔ ابھی کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح پر قادر ہو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے۔ نکاح پر قادر نہ ہو تو وہ نکاح نہ کرے۔ نکاح پر قدرت کیا ہے؟ نکاح پر قدرت جو بیان کی گئی ہے، ایک مہر کی ادائیگی پر قادر ہو، دوسرے بیوی کو لا کر کے اس کے نام نفقے پر، نفقہ اور سکنا، نفقہ سے مراد اس کا خرچ ہے کھانے کا، سکنا سے مراد اس کے رہنے کا انتظام ہے، اتنے پر اگر قادر ہے تب اس کو نکاح کی اجازت ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام شوہر کے اوپر رکھا ہے، تو برتن اور گھر کے تمام تر سامان لڑکی کے اوپر کیسے جائیں؟ جب کھلانے کی ذمہ داری شوہر کی ہے، گھر کا مکمل نظم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ گھر کا مکمل سامان لڑکی لے کر کے آئے؟ مکمل ذمہ داری شادی کے بعد کی شریعت نے شوہر پر رکھی ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہو، قدرت ہو، تب ہم نکاح کریں۔ دوسرے کے سامان پر زندگی گزارنے بے غیرتی کے علامت۔ ذرا سی بات کڑوی لگے گی لیکن حقیقت ہے اور حق ہے کہ وہ شخص نااہل ہے اور وہ اس کے اندر مردانگی قوت نہیں ہے تو زندگی بھر لڑکی کے سامان پہ گزارا کرے۔ بھائی شریعت نے ہم کو مرد بنایا ہے، ہم کو کمانے کا حکم دیا ہے، ہم کو حکم دیا کہ تمام تر مکمل انتظام کر کے لڑکی کو اپنے گھر لے آؤ۔ ہم لوگ مکمل سامان وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، اور کتنی بے عزتی ہوتی ہے اس وقت جب کبھی طلاق کا معاملہ ہو جائے، خلا کا معاملہ ہو جائے، مکمل سامان گھر سے نکل کے واپس جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلے ہی اپنا انتظام کریں۔ جہیز کی رسم غیروں سے ہمارے اندر آئی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں غلط فہمی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے اور سیرت اور سوانے کو پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے کو ملے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھی۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے پالا۔ آپ کے چچا صاحب بھائی تھے، چھوٹے تھے، بعد میں اپنی بچی کا نکاح ان سے کیا۔ اب جب وہ بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پڑے بڑے ہیں تو ان کے شادی کا انتظام کون کرے گا؟ اگر ہمارے یہاں پر کوئی بچہ ہم لوگ پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تو اس کی شادی کوئی اور تھوڑی کرے گا، ہم ہی لوگ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو سامان دیا تھا وہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے دیا تھا، ان کی پرورش کیے تھے، اور پھر حضرت علی کی زرہ تھی اسی کو فروخت کر کے دیا تھا۔ حضرت علی کی اپنی زرہ تھی، زرہ کہتے جنگی لباس کو، وہ زرہ فروخت کر کے آپ نے چند سامان خرید کر کے دیے تھے۔
اس لیے جو لوگ جہیز لینے کے لیے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی کا سہارا لیتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے جہیز کی رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنا نکاح کریں، اپنے بچوں کا نکاح کریں، اپنی ذمہ داری پر کریں، صاف طور سے منع کر دیں کہ ہم کو جہیز کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ بھی نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں یا نکاح کے اندر دشواریاں پیدا کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں آئیں گی سب لوگ اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ نکاح اور شادیوں میں ہونے والی ایک اور خرابی، ہم لوگ نکاح اور شادیاں کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف دے کر کے، سڑکوں پر شامیانے لگا دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ گناہ کر کے اس کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں، بولے لگاؤ منڈپ دیکھیں جو ہوگا دیکھ لیں گے، کون کیا کرتا ہے۔ یہ گناہ دادا گیری سے کرنا ہے۔ شریعت نے ہم کو یہ حکم دیا تھا راستے کے اندر تکلیف دے کے اس بڑی اس کو ہٹا کر کنارے کر دو، ہم لوگوں نے راستے میں وہ لگا کر کے لوگوں کو تکلیف دے دی۔ جو شادی جو بیاہ ہم لوگ اس طرح لوگوں کو پریشان کر کے کریں گے اس میں برکتیں نہیں آئے گی۔ ایک بات آپ سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ اور ذمہ داریاں کم ہو۔ ہم لوگ اپنی شادیوں میں غور کریں اور اس معاملے پر غور کریں کہ اکثر گھرانوں میں 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد طلاق کے معاملات، خلا کے معاملات نہیں بن رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ ان سب کی وجوہات یہ ہیں جو ہم لوگ پہلے دن نبی کی شریعت کو، نبی کی سنت کا جنازہ نکال کر کے نکاح کرتے ہیں، لوگوں کی بددعائیں دیتے ہیں، جتنے بھی شامیانے روڈ پر لگاتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو شادی کرنا ہو ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ راہگیروں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر نہیں انتظام ہوتا ہے آپ ولیمہ کرنے کے مکلف نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں شریعت نے تمام احکام کے درجے بیان کیے ہیں، ولیمہ کرنا سنت ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اگر آپ نے ولیمے کی ادائیگی کے لیے راستہ بند کر دیا، جتنے لوگ وہاں سے گزریں گے سب کو تکلیف ہوگی، سب کی بددعا کے مستحق آپ ہوں گے، آپ ظالم ہیں۔ اس طرح نکاح کر کے شادیاں کر کے ہم لوگ لوگوں کو تکلیف دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ختم کر دیں گے، نکاح کو مشکل بنائیں گے، زندگی کے اندر برکتیں نہیں آئے گی، زندگی کے اندر نااتفاقیاں ہیں، برکتیں ختم ہو گئی ہیں، سکون ختم ہو گیا ہے۔ نکاح کو اللہ رب العزت نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا، ابھی نکاح کرنے کے بعد مزید بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ سب کی وجہ وہی ہے جو ہم لوگ جہاں سے زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، ایک زندگی ختم ہو کر دوسری زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں سے ہم لوگ سب کچھ کروں شریعت کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔